الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. شاید یاد ہوگا کہ گزشتہ خطبات میں سے کسی خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ گرچہ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان میں پوری امت میں بے مثل اور بے مثال ہے. امت میں کوئی متقی، کوئی نمازی، کوئی پرہیزگار، کوئی متورع، کوئی متہجد، کوئی مرتاض کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کی عظمت کا راز اگرچہ ان کے اعمال بھی ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن اصل ان کی عزت و عظمت کا راز نبی رحمت علیہ السلام کی ایمان کی نظر سے زیارت کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو رب کریم نے انہیں عطا فرمایا. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ قرآن پاک نے اس پر نص فرمائی ہے. ارشاد باری تعالی ہے محمد
رسول اللہ والذین معہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہجرت کے سفر میں نبی رحمت علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا جی اللہ تعالیٰ ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہجرت کے سفر کے دونوں مسافر جو ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے. باقی پوری کائنات کو حکم ہے کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور صحابہ کرام کے لیے رب کریم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا والذین معہ جو ساری کائنات نبوت و رسالت کے امام کے ساتھ ہیں. اب صالحین سارے ملا لو. اولیاء اللہ بڑے عظیم ہیں, ان کا بڑا مرتبہ ہے, ان کا بڑا مقام ہے. ان کو رب العزت نے گوناگوں انعامات, اعزازات, اکرامات, سعادات, نوازشات سے بہرہوار فرمایا, شک نہیں. لیکن صحابی کے لیے باقی امت کو فرمایا کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور صحابہ کرام کے لیے ایک خصوصی اعلان فرمایا والذین معہ اور وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں, جو رسول پاک کے ساتھ ہیں. تو صالحین کے ساتھ ہونا اور ہے, رسول کریم کے ساتھ ہونا اور ہے. کیونکہ رسول کریم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کو کے قدموں کی دھول جس پر پڑ جائے وہ بھی صالحین کا امام بن جاتا ہے. اور حضور کے ایک غلام ہیں, ایک صحابی ہیں حضرت صہیب. حضرت صہیب حضور کے صحابی ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم العبد صہیب, صہیب بہت عظیم اللہ کا بندہ ہے. باقی کائنات اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نافرمانی نہیں کرتی. یہ مقام ہے, یہ صحیح ہے, یہ مرتبہ ہے. اس کے خوف کو محسوس کر کے نافرمانی نہ کرنا یہ ولیوں کا شان ہے. لیکن صہیب کے لیے فرمایا لو لم یخف اللہ لم یعصہ, اگر صہیب میں خوف خدا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. اس کی وضاحت تو فقیر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں اس قدر گہرائی نہ ہے نہ وسعت ہے. لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صہیب میں خوف خدا نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صہیب میں خوف خدا نہ ہو. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں نہ بھی ہوتا تو صہیب نافرمان نہیں ہوتا.
پھر اس کو زیادہ سے زیادہ یوں عرض کر سکتا ہوں کہ خوف خدا سے نافرمانی نہ کرنا یہ بہت بڑی عزت ہے، لیکن صہیب کے لیے فرمایا کہ اگر خوف خدا نہ بھی ہو تب بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس کا یہ اشارہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے قلب پر حضور کے پیار کا اتنا قبضہ ہے کہ اس کا دل نافرمانی کا سوچتا ہی نہیں ہے، دل میں کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی نافرمانی۔ تو صحابہ کرام کیا ہیں؟ والذین معہ، باقی کائنات کونوا مع الصادقین۔ اب حکم ہے، ضروری تو نہیں کہ سارے اس حکم کی اطاعت کرتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پابندی سے ادا کرو۔ بے شمار ایسے ہیں عیاذا باللہ جو نماز کے پابند نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکات دو۔ کئی ایسے ہیں جن کے خزانے، جن کا بینک بیلنس، جن کی دنیا کی دولت قارون کی طرح گنی نہیں جا سکتی، لیکن وہ زکوٰۃ کا ایک پیسہ نہیں دیتے۔ حالانکہ آتوا الزکاۃ فرمایا، اقیموا الصلاۃ فرمایا، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دو، لیکن وہ ادھر نہیں آتے۔ یہ تو حکم ہے، حکم کی تعمیل یقینی نہیں ہے۔ کوئی بعض ایسے بھی بے نصیب ہوتے ہیں جو حکم ہونے کے باوجود نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو رب نے یہ نہیں فرمایا کونوا مع رسولی، بلکہ فرماتا ہے والذین معہ، وہ جو میرے رسول کے ساتھ ہے، تاکہ کوئی اس میزان پر حضور کے غلاموں کو نہ تولے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کا ساتھ دو، تو شاید کسی نے ساتھ نہ دیا ہو، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین معہ، کوئی ایسا صحابی ہے ہی نہیں جو حضور کے ساتھ نہ ہو۔ اور صحابی تب بنتا ہے جب کہ وہ مع الرسول ہوتا ہے، جب کہ مع الرسول ہوتا ہے تو پوری کائنات کونوا مع الصادقین، جس امر کے لیے رب نے حکم دیتا ہے وہ امر میرے آقا کے حسن کے سامنے بہت نیچا ہے۔ سارے اولیاء کے حسن پہ کروڑوں سلام، جلوے تو حضور ہی کے ہیں، لیکن ان سے فرمایا ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور صحابہ کرام سے فرمایا یہ وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اور ابو بکر کو ذرا اور آگے لے گئے میرے آقا، اور آگے لے گئے، کیا؟ اللہ ثالثہما، ابو بکر ایک میں ایک تو، تیسرا ہمارا اللہ، ہماری بات ہے، تیسرا ہمارا اللہ۔ میں ظنک، اور یہاں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی آپ نے ایک نکتہ ارشاد فرمایا ہے، شاید نبھا سکوں یا نہیں لیکن کہنا تو چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تثلیث کے قائل ہیں، تین کے، وہ بھی تین کے قائل ہیں۔ اور قرآن شریف فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پکے بے ایمان ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، پکے بے ایمان ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ایک مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا اللہ، دو وہ الہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ یہ کفر خالص ہے، یہ شرک عظیم ہے اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ ان وہ لوگ بڑے بے ایمان ہیں، کافر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، لیکن ادھر کیا فرمایا؟ اللہ ثالثہما،
ان دو کے لیے کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تیسرا تو یہاں بھی آ گیا، تیسرا تو یہاں بھی آ گیا. وہاں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ثالث، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین کا تیسرا ہے، وہ تو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں. لیکن حضور فرماتے اللہ ثالثہما، ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عیسائیوں نے، کافروں نے یہ کہا کہ اللہ تین ہیں، ان تین میں سے ایک اللہ ہے. یہ تین ہے، یہ وہ تین ہے، ثالث و ثلاثہ، تین کا تیسرا، تین کا تیسرا. اور نبی پاک نے اللہ کے لیے فرمایا یہ دو کا تیسرا ہے، یہ دو کا تیسرا ہے. انہوں نے کہا تھا ثالث و ثلاثہ، انہوں نے ان سب کو الہ مان لیا. اللہ فرماتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے اللہ ثالثہما، میں رسول تو صدیق تیسرا اللہ، تیسرا اللہ ہے. اتنی عزت بخشی، اتنی عزت بخشی، اور میرے آقا کے دستی کرم میں خزانے ہیں. جب تقسیم کرتے ہیں تو غلاموں کو اتنا مالدار بنا دیتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس بھی نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھنا ہے، نیند کا وقت ہے، گرمی میں نیند آتی ہے. ویسے جی میں آپ سے نہیں کہتا کہ میری رات جاگتے ہوئے گزری ہے، مانی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کو دیکھ کر تازہ ہو گیا ہوں، شروع ہو گیا الحمدللہ. مجھ کو دیکھ کے تو تازہ نہ ہو جاؤ، سرکار کا نام سن کے تو تازہ ہونا چاہیے نا، ان کا نام سن کے تو تازہ ہونا چاہیے. کیا ہے حضرات گرامی قادر رب کریم جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ثالثہما، ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو معیت کسی اور انداز میں ہے، باقی صحابہ کو معیت کسی اور انداز میں ہے. وہ صحابی یوں تو والذین معہو ہیں، والذین معہو ہیں، لیکن ابو بکر اس معیت میں کیسے داخل ہیں؟ یہ حضور ہیں، یہ صحابہ ہیں، اور وہ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ سرکار ہیں، بس نہیں تیسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے. یہ معیت کو جدا گانا ہے، یہ کو علیحدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ معرفت خدا بندی میں نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق کے دھڑے کا کوئی ہے ہی نہیں. معرفت الہی میں آپ کا بہت اونچا مقام ہے. سیدنا صدیق اکبر کا معرفت الہی میں کوئی ثانی ہے ہی نہیں، آپ کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں. نبوت کے بعد مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے. اور آپ کون ہیں؟ صحابی ہیں نا، لیکن صحابہ کرام میں بھی مقامات کا کچھ امتیاز ہے. اصل میں اس کے پیچھے حقیقت اور کار فرما ہے. ذرا طبیعت کو حاضر رکھ کے بات سننے کے لیے ہوگی، کیونکہ فقیر حقیر چاہتا ہے کہ کوئی بات ذہن میں اتر جائے اور ایسی اترے کہ دل قیامت تک چمکتا رہے، بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے. سب صحابی سرکار کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ساتھ ہیں، ابو بکر بھی حضور کے ساتھ ہیں. لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس عرفان کو رب نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا وہ انہی کو کیا. وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام حضور کی معیت میں کبھی سوچ بیٹھتے تھے کہ یہ مسئلہ ایسے کیوں ہے، یہ سوچ لیتے تھے. اگرچہ
حکمت کی طلب نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے دل میں کھٹک جاتا تھا کہ یہ مسئلہ کیوں ہے. اور ابو بکر فیصلہ تو یہ بھی مانتے ہیں، لیکن قسم بخدا جب سرکار کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جاتا تھا تو صدیق اکبر کے دل میں یہ کھٹکتا بھی نہیں تھا کہ کیوں ہے. کیوں سوچے؟ جب محبوب نے کہہ دیا تو بات تو وہی ہوگی جو فرما دے گا. کیوں کیسا ہوا؟ اور یہ وہ مقام ہے جس مقام پر ابو بکر کے سوا کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی. طلحہ ابن عبید اللہ کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طلحہ ابن عبید اللہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا جنتی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، اور طلحہ ابن عبید اللہ فی الجنہ. نام لے لے کر بائی نیم جنت کی ریزرویشن ہو رہی ہے، اور ریزرویشن وہی کرے گا جو مالک ہے. مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں. مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں. چنانچہ طلحہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے، تجارتی سفر میں بصرہ پہنچے. بصرہ میرے پڑھے لکھے بیٹے سوچتے ہیں یہ نئی لفظ بول دیا بصرہ، یہ تو بصرہ ہے. تجھے کس نے کہا بصرہ ہے؟ نہیں بولنا آتا عربی لفظ تو چپ کر جاؤ. بصرہ لگا رکھی ہے، یہ اصل میں بصرہ ہے. اگر صحیح لفظ بولنا ہو تو عربی پڑھو. میں نے بھی غلطی کر دی، عربی کہہ دیا، عربی پڑھو. مجھ سے بھی غلطی ہوگی، اللہ معاف کرے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ تجارتی سفر میں بصرہ پہنچے. وہاں ایک یہودیوں کا عالم رہتا تھا. یہ تجارتی قافلے آتے رہتے تھے. تو جب ایک عرب کا قافلہ آیا جن میں یہ بھی تھے، اس نے کہا بھائی پتہ کرو کوئی اس قافلے میں کوئی مکہ کی سرزمین کا بھی کوئی آدمی آیا ہے؟ کوئی مکہ شریف تو نہیں کہہ سکتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا. شریف کہنا تو سنیوں کا کام ہے نا. ملتان شریف، پاکپتن شریف، لاہور شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف، پاکپتن شریف، جہاں ولی وہی شرافت. اور یہ تو ایسے پیارے ہیں جس غار میں سانپ بچھو تھے اس کو بھی غار شریف کہتے ہیں. میں بھی شامل ہوں. میں کہہ بیٹھا غار شریف. ایک بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا لو بھائی غار شریف وہاں تو بچھو ہیں، اژدہا ہیں. میں کہا تیرے لیے، تو تمہارے لیے. ہم غار میں بچھو نہیں دیکھتے، ہم غار میں اژدہا کو نہیں دیکھتے، ہم تو حسن سرکار کے جلوے دیکھتے ہیں. اور یہ ہمارا خانہ ساز مسئلہ نہیں، یہ بھی ان کا مسئلہ ہے جو معاہو ہیں، حضور کے ساتھ ہیں. یہ کس کا مسئلہ ہے؟
حسان بن ثابت کا حدیث شریف میں آیا کہ سید عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حسان بن ثابت بھی حاضر ہیں، حسان بن ثابت بھی حاضر ہیں۔ میرے آقا بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں حل قلت فی ابی بکر شیئا، حسان ابو بکر کی شان میں بھی کوئی شعر کہے ہیں کہ نہیں کہے؟ ساری دنیا یہ کہے کہ حضور کی نعت سناؤ، میرے آقا فرمائے حسان ابو بکر کی منقبت سناؤ۔ پتہ چلا یہ سنیوں کا سیلف میڈ مسئلہ نہیں ہے، یہ آستانے سرکار کا تبرک ہے۔ میرے آقا اپنے غلاموں کا ذکر سنتے ہیں، منقبت سنتے ہیں۔ حل قلت فی ابی بکر شیئا، کیا تو نے ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ اور یہ بھی تو حسان بن ثابت ہیں، حضور کی نگاہ کرم کے پروردہ ہے۔ سار پکڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ میرے آقا مجھے تو پتا نہیں تھا کہ آپ کے غلاموں کی منقبت پڑھنا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں کوئی توازمائی پہلے کر لیتا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا تو نے ابو بکر کی شان میں کچھ شعر کہیں، اب کی کہیں حضور کہیں؟ فرمایا سناؤ، اللہ اکبر، سناؤ۔ میرے آقا اپنے غلاموں کا ذکر حکم دے کے سنتے ہیں، اور ہمیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے فرمایا عرس منایا کرو، کیونکہ ہر عرس میں دنیا کے بدبختوں، بادشاہوں، لینڈ لارڈز اور بڑے بڑے تخت نشینوں کا ذکر نہیں آتا، رسول اللہ کے بوریا نشینوں کا ذکر آتا ہے۔ حضور کے غلاموں کا ذکر آتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر آتا ہے، اور وہ عرس جہاں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں ہم اس اندازے عرس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کا راہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان بدبختوں نے سنیت کو بدنام کیا ہے، یہ لوگ سنیت کے ڈاکو ہیں، یہ جاہل ہیں، وہ پیر بھی بدماش ہیں اور ان کے ماننے والے بھی بدماش ہیں، رسول اللہ کی شریعت کو بیکار کرتے ہیں۔ اصل عرس وہ ہے جس میں ولی کی شان بیان ہو، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کا حسن حضور کی سنت کے حوالے سے بیان ہو، وہ ہے۔ بنگیوں چرسیوں کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، ہم قائل نہیں ہیں، اور ایسے مقامات پہ مت جایا کرو، یہ درست نہیں ہے، یہ ایمانیات کے خلاف ہے۔ حل قلت فی ابی بکر شیئا، کیا تو نے ابو بکر کے متعلق کوئی شعر کہے ہیں؟ عرض کی میرے آقا کہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے انہیں پہلے پتا تھا کہ حضور پسند کرتے ہیں، پتا تھا حضور کی عادت کریمہ، جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے غلام بڑے پیارے ہیں، اور ان کا ذکر خود بھی فرماتے ہیں، غلاموں سے سنتے بھی ہیں۔ حضور حدیث شریف حضور تشریف فرما ہے، جبریل وکان معہ جبریل وکان عندہ جبریل، حضور جلوہ گر ہیں، ساتھ میں جبریل بھی بیٹھے ہیں، جبریل بھی بیٹھے ہیں، اور سدرہ کا شہباز سرکار کے آستانے کرم کی چٹائی پہ بیٹھا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہے۔ کہاں بادشاہ کا تخت اور کہاں فقیر کا بوریا، کہاں جبریل کا سدرہ، کہاں میرے آقا کی مسجد مبارک کی چٹائی اور سیر، لیکن قسم بخدا جبریل کو
سدرا پہ بیٹھ کر وہ عزت نہیں ملتی تھی جو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر ملتی تھی. حضور کے قدموں میں بیٹھ کر ملتی تھی. جبریل بھی بیٹھے ہیں. جاء ابو ذر الغفاری، حضور کے صحابی ابو ذر غفاری ہیں. غفاری نہیں، لفظ غلط بولا جاتا ہے. ابو ذر غفاری، غین کی زیر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہیں. عرض کیا کہ جاء ابو ذر. جبریل کہتے سرکار ابو ذر آ گئے. یا رسول اللہ ابو ذر آ گئے. قربان، یہ فرشتوں کا شہنشاہ ابو ذر غفاری میرے آقا کا منگتا، وہ اتنا اونچا اس کو جانتا ہے. کیوں نہ جانے؟ جبریل کبھی کبھی آتا ہے، ابو ذر تو ہر وقت رہتا ہے حضور کے دربار. اور یہاں درجات حضور کے صدقے تقسیم ہوتے ہیں. یہاں درجے، مقامات، اعزازات، انعامات، آنر، عزت، وقار، وجاہت، شرافت، بہجت، نضارت، سب حضور کا صدقہ. ابو ذر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جا ابو ذر الغفاری. ابو ذر غفاری آ گیا. فرمایا اتعرفہ، اتعرفہ، جبریل تو اس کو پہچانتا ہے؟ جبریل تجھے اس کی پہچان ہے؟ نہ میرے آقا بے خبر ہیں، خبردار ہیں، لیکن جبریل سے کہلوا کر بورے والا کے سنیوں کو سنا رہے ہیں، پوری امت کو سنا رہے ہیں. ذرا سن لو، ذرا سن لو، حضور کے غلاموں کے تذکرے کہاں کہاں تک ہوتے ہیں جی، کہاں کہاں تک ہوتے ہیں، کہاں تہاں تک ہوتے ہیں جی. اقبال بھی یہی فلسفہ بیان کرتا ہے. بوسا زن بر آستانے کاملے، بوسا زن بر آستانے کاملے، کیمیا پیدا کن از مشت گلے. اور پھر دوسرے مقام پر حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. بوریا ممنون خواب راحت میرے آقا آرام فرمائیں تو بوریے پر، اور تاج کسرا زیر پائے امت امت زیر پائے امت. اقبال کہتے ہیں آپ کرم فرماتے ہیں بوریے پر، اور غلاموں کے قدموں کے نیچے بادشاہوں کے تاج ہیں. سبحان اللہ. حضرات گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ابو ذر غفاری آ گئے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں ابو ذر الغفاری، ابو ذر غفاری آ گئے. فرمایا اتعرف ہو، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے. آپ لاہور شریف کئی دفعہ گئے، اور بھی علاقوں میں. ایسی بیگانگی کا دور ہے کہ پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا، پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا. اور جو پڑوسی سائیڈ پہ اس کا پتہ نہیں، تو جو دوسرے محلے میں اس کو کون جانے، اس کو کون جانے.
میرے دوستو، لیکن یہاں کچھ کیفیت اور ہے. کہاں سدرا، کہاں مدینہ لیا، کہاں سدرا، کہاں مدینہ لیا. میرا اشارہ ضرور سمجھ لیں، وہ انہیں جانتے ہیں، وہ انہیں جانتے ہیں. اور یہ ایسے شیر چشم غلام ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم جبریل کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ جو مصطفیٰ کو دیکھنے کے عادی ہو وہ کہیں اور دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، استدامن دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور تیرے انداز یا رسول اللہ، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. ڈر کے کہتا ہوں لیکن کہنے والا بڑا اونچا ہے، اس لیے میں کہہ ہی دیتا ہوں. کون کہتا ہے؟ دنیا سنیت کا ایک نامور عالم ربانی حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے آسمان کا چمکتا دمکتا آفتاب ماہتاب. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام صباحت کے داشت محبوب یعقوب گشتہ. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے چہرہ انور، آپ کے رخ انور میں جو حسن تھا، اس حسن کی بنا پہ آپ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے محبوب ٹھہرے. بس صباحت کے داشت آپ کے رخ انور میں جو حسن تھا جو آپ رکھتے تھے، اس حسن کی بدولت محبوب یعقوب گشتہ. آگے کیا فرمایا؟ وَوَا صلی اللہ علیہ وسلم بملاحتے کے دارج. اب یہ فرق تب پتا چلے گا جب فارسی پڑھی ہو. تو میں منتظر تھا کہ سبحان اللہ کہیں، جب آپ فارسی آتی بھی تو سبحان اللہ کیسے کریں گے؟ آپ کی توہین مراد نہیں ہے. دکھ رو رہا ہوں، دکھ ہمیں اس علم کو نہ پڑھا جو علم محبوب کے حسن پہ لائٹ دیتا ہے، لائٹ دیتا ہے، جو حضور کا حسن دکھاتا ہے. جی حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو حسن و خوبی رکھتے تھے اس کی بنا پہ یعقوب علیہ السلام کے محبوب ہوئے. علیہ السلام بملاحتے کے دارج، اور حضور جو حسن رکھتے ہیں حبیب خدا گشتہ، حبیب خدا گشتہ جی، وہ ان کا حسن تھا، ان کا حسن اب بھی ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ختم ہو گیا، خدا کی قسم نہیں، کیونکہ ان کی نبوت ختم ہے نا، اس لیے اس حسن نبوت کے حوالے سے اب ان کا حسن فل سٹاپ لگ گئی. وہ تو ہے جو ہے، لیکن میرے آقا کا حسن بڑھتا ہی جا رہا ہے. نہ نبوت پہ فل سٹاپ ہے، نہ حسن مصطفیٰ پہ کوئی فل سٹاپ ہے.
فرمایا تو اتعارف ہو؟ ابو ذر غفاری کو تو جانتا ہے؟ اور ابو ذر غفاری وہی ہے جو بنو غفار کے قبیلے کا ایک فرد ہے، غریب آدمی، مزدور آدمی، مسکین آدمی جی. پہلے مدینہ عالیہ میں آتا تو کوئی جانتا نہ تھا، اور اب جب آیا ہے تو جبریل جانتا ہے. اتنا انقلاب کیوں آ گیا؟ کون سا کورس پڑھا ہے؟ اے اللہ والوں، کون سا امتحان پاس کیا ہے؟ کوئی امتحان پاس نہیں کیا. ہیں امی الٹریٹ، لیکن اتنے اونچے کہ شہباز سدرہ ان کو پہچانتا ہے، اس لیے کہ یہ ہر وقت محمد عربی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. یہ سرکار کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. اور خدا جانتا ہے کہ سرکار کو دیکھنے والوں کو کیا ملتا ہے. اب بات روک دیتا ہوں تو بھی میرا ضمیر ملامت کرتا ہے. کیا تو میں نے دیا، کیا خبر کہ جب وہ سرکار کو دیکھتے تو انہیں کیا ملتا ہے؟ کیا خبر؟ کیا خبر تو ہے، خبر تو ہے. جب مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو خدا ملتا ہے. جبریل شہباز سدرہ نیکسٹ ٹو عرش، دربان عرش، وہ عرش کا مین گیٹ جو ہے اس کا گیٹ کیپر، اس کو حسن ذات کی تجلی نہیں ملتی. اور مدینہ پاک کی گلیوں میں چلنے والوں کو حسن کے جلوے نظر آتے ہیں، کیونکہ محبوب جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو جانتا ہے یا رسول اللہ ہوا اشہارو اندنا من ہو اندکم. سبحان اللہ، بڑا ضروری ہے. ہوا اشہارو اندنا من ہو اندکم. میرے آقا یہ مدینہ پاک میں اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہیں. نہ یہاں سے کوئی پریس لگا ہوا ہے کہ کتابیں چھاپ چھاپ کے رب تعالیٰ آسمانوں میں بھیجتا ہے. حضور بھیجتے ہیں کہ میرا فلاں صحابی ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. جبریل کہتے میرے آقا ابو ذر غفاری اس معاشرے میں اپنے دوستوں میں اتنا مشہور نہیں ہے جتنا آسمانوں میں. بس بیٹھ کر سوچا کیا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. سرکار نے آگے مسئلہ چلایا، فرمایا ابو ذر یہ تو بتا. ہاں جبریل یہ تو بتا. ابو ذر غفاری جو ہے اس کو ملائکہ پیار کرتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی عمل. اور اگر خود سبق دیا ہوتا تو پوچھتے نہیں تھے. معلوم ہوتا ہے یہ عمل جو تھا نا حضرت ابو ذر کا وہ اپنے دل کا تھا. ان کے منہ کالے بغیر تم کے جو سرکار کی شان کا کوئی مسئلہ بیان کرتے جی کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور پاگلوں، جہاں محبت کی فرما روائی ہو وہاں کتابیں نہیں چلتی، محبت چلتی ہے. اقبال یہی کہتا ہے مجو اندر کتب اے بے خبر، او کتابیں پڑھنے والے بے خبر. کتابیں پڑھنے والے، پتا چلا کتابیں پڑھنے والے بے خبر ہو سکتے ہیں. اور ہم نے تو دیکھا ہے بوجھ بجکڑ، کندہ ناتراش، جیسے پیدا ہوئے جاہل ویسے اب تک جاہل. چاہے صحافتہ پڑھ لی ہے، چاہے قرآن شریف کی تفسیر پڑھ لی ہے، لکھ لی ہے، ایک جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، سمجھ آئی نہیں، سمجھ آئی نہیں. وجہ یہ ہے، اقبال کہتا دین مجو
اندر کتب ہے بے خبر، اے بے خبر دین کو کتابوں میں نہ دیکھ، علم و حکمت در کتب دی از نظر۔ علم و حکمت پڑھنا ہو تو کتابیں پڑھو، دین اسلام کی خوبیاں دیکھنی ہو تو اللہ والے کی نظر میں بیٹھو۔ اوقاف کے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، شعبہ نشر و اشاعت کا، اس کے زیر اہتمام سے ماہی مجلہ چھپتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد ایک رسالہ کتاب ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے رائٹر، ملک کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ مقالہ لکھتے ہیں، مقالے۔ ان میں حضرت مجاہد اسلام مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مقالے چھپتے رہے، دیگر اکابر اہل سنت کے بھی اور دنیا داروں کے بھی، لیکن مسائل دینیہ کے متعلق۔ کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ کے شاگرد بے شمار تھے، استاد جی حضرت آپ کو حکیم الامت کیوں کہتے ہیں؟ آپ پی ایچ ڈی ہیں، اور اس سے پہلے ایم اے، اس سے پہلے آپ بی اے ہیں، اس سے پہلے آپ ایف اے ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فلاسفر ہیں، آپ ریسرچ اسکالر ہیں، آپ بہت بڑے یعنی محقق ہیں، آپ بہت بڑے منطقی فلسفی ہیں، علم طبیعیات فلکیات آپ کو آزمارا ہے، لیکن یہ بتائیں بڑے بڑے فلکیات والے، ارضیات والے، حجریات والے بڑے بڑے سائنسدان پھرتے ہیں، ان کو حکیم الامت نہیں کہتے، تجھے کیوں کہتے ہیں؟ آدمی کو ڈاکٹر صاحب کا خاص تھا، ڈاکٹر باقا کو خاص آدمی تھا، فرمانے لگے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو بھی وہ کام کر، تو بھی حکیم الامت بن جائے گا۔ اس نے کہا اچھا جی، فرمایا جو کام الحمدللہ فقیر نے کیا ہے اللہ کی توفیق سے، وہ تو بھی کر، تو بھی حکیم الامت ہوگا۔ اس نے کہا استاد جی کون سا علم، کون سا کام، کون سی تحقیق، کون سا مجاہدہ؟ فرمایا اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ محمد عربی پہ درود شریف پڑھا ہے۔ اب تک میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، تو بھی پڑھ، حکیم الامت بن جائے گا۔ اور خدا کے دربار میں تو عہدہ ہی مصطفیٰ کے نام کا صدقہ تقسیم ہوتے ہیں۔ جو ان کا ذکر زیادہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ نوازشات زیادہ فرماتا ہے۔ یاد سرمایہ ایمان بوجی، یاد سرمایہ ایمان بودی، ہر گدا از یاد سلطان بودی۔ ہر منگتا ان کا نام لے تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے، بارہ جگہ سنا دیتا ہوں، میرا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا بھی تازہ ہوگا، تفصیل نہ صحیح۔ شام کا جنگل، شام کا سرزمین شام، ویسے وقت بھی ایوننگ شام کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کو ہے، راستہ بھول گئے، حضرت سفینہ جن کا نام ہے حضرت مہران کئی رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت مہران ان کا پدری نام ہے جو ماں باپ نے رکھا، اور میرے سرکار نے سفینہ. اور صحابہ کرام بھی بڑے پیار والے تھے، جو نام حضور رکھتے تھے ماں باپ والا نام پیچھے کر دیتے تھے، حضور کا نام چلتا تھا. حضرت ابو ہریرہ صحاستہ پڑھ لے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ، ان ابی ہریرہ قال مر بی رسول اللہ، ان ابی ہریرہ مررت برسول اللہ. ابو ہریرہ سے روایت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے. یہ آپ کا وہ نام نہیں ہے جو اصل تھا، یہ نام میری سرکار نے رکھا ہے. ہریرہ کہتے بلی کا بلونگڑا. پیار کی باتیں ہیں. بلی کا بلونگڑا. شاید آپ نے کبھی ہاتھ میں پکڑ رکھا ہوگا، وہ شاید نظر سے تو نہیں گزرا، شاید پکڑ رکھا ہوگا. میرے آقا نے دیکھ کر کہہ دیا انت ابو ہریرہ، تو تو بلونگڑے والا ہے. چلو اب جو پوچھتا ہے مسموک ہے، واٹ از یور نیم، کہتا انا ابو ہریرہ، انا ابو ہریرہ. اور وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کو بھی مجھے آواز آئے تو انا ابو ہریرہ، کیونکہ اس نام میں مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا نام مبارک ہے علی، آپ کی کنیت ہے ابو الحسن. حضرت امام حسن حضور کے بڑے علی شیر خدا کے شہزادے، آپ کو ابو الحسن کہتے ہیں. ایک دفعہ اتفاق ہوا، گھر سے نکلے، مسجد پاک میں آ کر لیٹ گئے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے فرمایا اینا علی، علی کدھر ہیں؟ علی کی میرے آقا مسجد میں تشریف لے گئے ہیں. حضور آئے تو مولا کائنات لیٹے ہوئے ہیں، مسجد شریف میں لیٹے ہوئے ہیں. کپڑا ذرا سرک گیا، لیٹے ہوئے کپڑا سرک گیا. مدینے پاک کی مسجد نبوی شریف کے فرش مبارک کی مٹی علی شیر خدا کے پہلو کو لگی ہوئی ہے. خاک شریف مٹی لگی ہوئی ہے. تو میرے آقا نے نہیں فرمایا قم یا ابا الحسن، نہیں فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی والے اٹھ کے کھڑا ہو جا. میرے آقا پیار سے ابھی کہہ دیا کرتے تھے مٹی والے، کیونکہ لگی ہوئی تھی نا. حضور کا یہ فرمانا تھا کہ سیدہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو میں جو شکر رنجی تھی نا ساری دور ہو گئی. ایک لفظ نے سب کچھ دور کر دیا. اب جب بھی کوئی پوچھتا ہے علی ما کنیتک بماذا، آپ کی کنیت کیا ہے؟ فرمایا انا ابو تراب کنانی رسول اللہ، مجھے حضور نے یہی کنیت عطا کی. میرے آقا کی کنیت ہے ابو القاسم، سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم. آپ کے بڑے شہزادے کا نام ہے، بڑے شہزادے کا نام ہے ابو القاسم. اب بات آگے بڑھتی ہے، دوست احباب پھر کچھ سوچنے میں لگ جاتے، یہ چلتا ہے تو کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا. اور چلو بھائی نہریں چلتی ہیں بل کھاتی ہیں، کبھی کسی علاقے کو سیراب کر دیا کبھی کسی کو سیراب کر دیا، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. ابو القاسم، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام کی شہزادیاں بھی تو ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ قانتہ راکعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. 4 شہزادیاں ہیں.
لیکن حضرت سید عالم علیہ السلام کی کنیت بیٹے کے نام سے ہے، بیٹیوں کے نام سے نہیں ہے. بیٹے کے نام سے ہے، بیٹیوں کے نام سے. مولا علی شیر خدا کی شہزادیاں بھی تو ہیں لیکن کنیت ہے بولو بیٹے کے نام سے. اب کہہ دو آخر تاریخ کا ایک حصہ ہے، چپ کرنے سے بات کہیں رک جائے گی. میں کہہ دوں گا، آپ نہیں کہہ دوں. مولا کائنات کی شہزادیاں بھی تو ہیں لیکن آپ کی کنیت شہزادے کے نام سے. میرے آقا کی شہزادیاں ہیں، کنیت شہزادے کے نام سے. غوث پاک رضی اللہ تعالی کی شہزادیاں ہیں لیکن کنیت آپ کے یعنی صاحبزادے کے نام سے. اسی طرح دیگر اکابر اسلام. آخر بچیوں کو کنیت میں داخل کرنا کیوں ممنوع؟ یہ حضور نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ بہن بیٹیوں کے نام غیروں کے سامنے نہیں لیے جاتے. اب میں کہتا ہوں ایک کتا یہودی بے غیرت لعنتی، کوئی یہودی ایسا نہیں جو بے غیرت نہ ہو، کوئی یہودی ایسا نہیں جو بے ایمان نہ ہو، کوئی یہودی ایسا نہیں ہے جو بے حیا نہ ہو. اور پاکستان کی ایک چھوکری شیک ہینڈ کرتی ہے، اس کے قبیلے والے ڈوب کے مر جائیں جن کی بیٹی غیر سے. اب میں اپنی گفتگو کو تلخیوں کی طرف نہیں لانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں تو ایک ایسا گندا رواج ہے، لوگوں کو عادت ہو گئی ہے جب تک بیوی برابر نہ کھڑی ہو اس وقت تک ان کا حسن ہی نہیں بنتا. بیوی بھی ساتھ ہو. چنانچہ انویٹیشن کارڈ چھپتے ہیں نا، انویٹیشن کارڈ تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ بیگم با فلاں. یہی ہے. تو یہ انویٹیشن کارڈ جن کو جاتے ہیں وہ محرم ہوتے ہیں کہ غیر محرم؟ بولو غیر محرم ہوتے ہیں. اور جب یہ لکھتا ہے کہ میری بیگم اور میں، تو کیا تیری بیگم غیر محرم کو دعوت دیتی ہے؟ ڈوب کے نہیں مرتا. عزت تیری، حیات تیری، غیرت تیری. پہلے اس کا لکھتا ہے کہ میری بیوی فلاں کو دعوت دے رہی ہے. بس اشارے ہیں جو میں کہتا ہوں خدا را بدل جاؤ. یہ گندی عادت ہے، یہ گندی عادت ہے. عورتوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا، یہ پس پردہ ہی بہتر ہیں. اور ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم ربانی خطیب الاسلام، جنہیں فی الحقیقت سلطان الواعظین کہا جاتا تھا، حضرت علامہ مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیالکوٹ کوٹی لوہارا. آپ ماشاءاللہ اس قدر اتنے بڑے فاضل تھے، بڑے بڑے عمیق اور مشکل مسائل چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بتا دیتے. فرمایا میں نے ایک سے پوچھا اور یہ کیا چھپایا ہوا تو نے، کیا چھپا رکھا ہے؟ لفافے میں کیا ہے؟ یہ کپڑے میں کیا باندھ رکھا ہے؟ کہتا ہے مولوی جی ایک پاؤ گوشت لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا کپڑے میں کیوں لپیٹ لیا؟ یہ کوئی برائی ہے؟ یہ کوئی برائی ہے؟ حلال رزق ہے، حلال جانور کا حلال گوشت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا. چھپا کے کیوں نہیں جاتا ہے؟ کہتا جی اس لیے چھپاتا ہوں کہ کوئی کوا نہ نوچ لے، کوئی گد نہ نوچ لے. اگر ننگا رہے گا تو گد اس کو اچک کے لے جائے گی. فرما ڈوب کے نہیں مرتے، پاؤ بھر گوشت کو چھپا کے رکھتا ہے کہ گد حملہ نہ کر دے. اور تیری بچی کی لاش 1 من کی ہے جو بازار میں بلا پردہ پھرتی ہے. کچھ غیرت کر، اگر شیطان اچک کے لے گا تیرے پر لے کے آئے. اللہ ہمیں پردہ دے. عورتوں کو پردہ تب آئے گا جب مردوں کو اللہ تعالیٰ غیرت کا پردہ عطا فرمائے.
اب آمین بھی نہیں کسی نے کہا، کیونکہ ذوق کے خلاف بات ہے، مولوی اپنی پرانی روش پہ آ گیا ہے۔ خیر، کن یا ابا تراب، میرے آقا کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور۔ اور سنیوں کے پیروں کا کوئی پیٹ نہیں بھرتا عقیدے کا۔ ہمارے ایک عظیم فقیہ ہوئے ہیں جنہوں نے فقہ شریف کی ایک عظیم دستور لکھا ہے، فقہ شریف کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے نور الایضاح، اس کا حاشیہ ہے مراق الفلاح، مراق الفلاح کا حاشیہ ہے طحطاوی۔ طحطاوی سید طحطاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے خطبہ میں نور الایضاح والے نے جہاں حضور کا نام کے ساتھ ابو القاسم لکھا ہے نا، وہاں انہوں نے اس پر بحث کیا کہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے، ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں، علماء فرماتے اور سچ فرماتے ہیں کہ سرکار کے بڑے شہزادے کا نام قاسم ہے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں قیل لہ ابو القاسم لأنہ یقسم الجنت بین اہلہا، میں کہتا ہوں حضور اس لیے ابو القاسم ہے کہ غلاموں میں جنت تقسیم آپ فرمائیں گے، اس لیے ابو القاسم۔ بات ابو ہریرہ سے چلی گئی، چلتے چلتے الحمدللہ بہاروں میں آ گئی۔ اب پھر آئیے، نام ہے مہران، لیکن روایت میں حدیث پاک میں آتا سفینہ۔ سفینہ بھول گئے راستہ، بھول گئے، شام کا وقت ہے، وقت بھی شام کا ہے، جنگل ہے، اور جب چلتے چلتے اب کوئی نظر نہیں آتا، قافلہ نکل گیا کہ درختوں کے گھنے سائے میں سے ایک شیر دھاڑتا ہوا آیا، جنگل کا شیر، اور شیر بھی بھوکا، شیر بھی بھوکا، اور انسانی گوشت اس کو بڑا لذت دیتا ہے، اور جس کے منہ کو زبان کو انسان کا خون لگ جائے وہ بڑا ظالم بھیڑیا، بڑا ظالم شیر ہوتا ہے۔ بھوکا شیر نکلا سامنے سفینہ، اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھاگ جاؤ، درخت پہ چڑھ جاؤ، کوئی پناہ گاہ، کوئی شیلٹر، کسی جھاڑی میں الجھ جاؤ، لیکن فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا، وہ قریب آ گیا، اور اس کی باتیں کھلی ہیں، پنجے اس نے کھولے ہوئے ہیں، قریب ہے کہ وار کر دے، اس کے وار سے پہلے سفینہ نے وار کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ وار کرے اس نے وار کر دیا۔ کیا وار کیا؟ یا ابا الحارث، او بھوکے شیر، ہوش سے کرنا، انا سفینۃ مولا رسول اللہ۔ میں رسول پاک کا غلام ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں،
سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، اور یہی راز ہے، حکم یہ ہے کہ جس کا آخری وقت ہو اس کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرو، تاکہ جب تم حضور کے نام والا کلمہ پڑھو گے اس کے کان میں پڑے گا، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرات محترم، عرض یہ ہے، حل قلت فی ابی بکر شیئا، یہی مسئلہ تھا نا کہ بھول گئے، چلو بھول گئے تو جان بچی، ختم، یاد ہے تو سنا دیتا ہوں، تو پھر چپ کیوں کر گئے؟ خیر ہے، چوتر بھی نہیں نہ چھوڑتے کہ ہم اور ملا سے کہے کہ کچھ ہمیں بھی سنا، تو لوگ کہیں گے مولوی سے مانگ رہے اس کے پلے کیا، اور میرے پلے تو کچھ نہیں پر نام مصطفیٰ تو ہے، سرکار کا نام تو ہے، اور جس کے پلے حضور کا نام ہے وہ خدا سے اور لینا کیا چاہتا ہے؟ جس کو سرکار کا نام مل گیا وہ اور لینا کیا چاہتا ہے؟ صحابی سے فرمایا مانگ، عرض کیا کہ اسالوں کا مرافقت فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں جنت میں آپ جہاں ہوں مجھ فقیر کو ساتھ رکھنا، ساتھ رکھنا۔ فرمایا الا غیر ذالک، اور کچھ اور مانگ لے، عرض کی ہو ادا کا، آقا بس اس کے بعد مانگنے کو رہ ہی نہیں گیا، رہ ہی نہیں گیا۔ حضور ہو ادا کا، بس یہی ہے۔ انا سفینۃ مولا رسول اللہ، میں حضور کا غلام ہوں، میں غلام سرکار ہوں۔ نام اور تھا مہران، لیکن یہاں نام کیا ہے؟ سفینہ مولا رسول اللہ۔ سفینہ سرکار نے فرمایا تھا، ساتھ اپنا دل لگا دیا مولا رسول اللہ۔ کون سفینہ؟ حضور کا غلام، کہ میرے سفینے سے کام نہیں چلتا تھا، اس کو کیا پتا سفینہ تو بوٹ کو کہتے ہیں، سفینہ تو کشتی کو کہتے ہیں، وہ سمجھتا کہ کوئی لکڑی کی کشتیاں بنواؤ، میں وہ سفینہ نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام سفینہ۔ قسم بخدا سفینے کا وار چل گیا۔ شیر شاہ سوری کو شیر شاہ کہتے، اس نے شیر کو ڈھیر کر دیا، شیر کو ڈھیر کر دیا، اور میرے آقا کے غلام نے شیر کو ڈھیر نہیں کر دیا، عاشق مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ میں سرکار کا غلام ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وسیلہ اسی کا پیش کرتے ہوں جس کو وہ جانتا ہو۔ اگر جانتا ہی نہیں تو اس کا نام چلے گا؟ نہیں چلے گا، نام اس کا چلے گا اور وہاں چلے گا جس کو وہ جانتا ہو۔ سفینے کے دل نے کہا سفینہ یہ شام کا جنگل ہے، یہ جانور ہے، جنگل کا کتا ہے، یہ تجھے کیا جانے، تجھے کیا جانے، اس کے سامنے ان کا نام لے جن کو ساری خدائی جانتی ہے، ساری خدائی جانتی ہے، اس کا نام لے، وہ کیا ہے؟ اور میں ڈر کے کہتا آگے چلتا ہوں، ساری خدائی نہیں جانتی، خدا بھی جانتا ہے، خدا بھی جانتا ہے۔ نہیں چنانچہ فرمایا میں حضور کا غلام ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کا، اور یہاں میں کچھ اپنے سنیوں کا ذوق بھی پورا کر لیتا ہوں۔ یہ تو نہیں آکھیا بھی میں نبی پاک دا پرا لگنا، وہ وڈے نے میں چھوٹا، خدا کی پھٹکار ان بدبختوں پر جنہوں نے نبوت کا تعارف یہ کرایا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نبی پاک کو بھائی کہنا یہ تمہیں پسند ہے
تو پھر قبر میں جا کر جب نکیرین کہیں گے نا سرکار کے متعلق کہ یہ کون ہے، تو ذرا وہاں بکواس کر دینا کہ یہ میرا بھائی ہے. پھر جو جوتے پڑے پھر کسی کو خواب میں بتا دینا کہ میرا یہ حشر ہوا ہے. پاگلو، عقیدہ وہ بناؤ جو قبر میں بتا سکو، قبر میں بتا سکو. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، یہ پکا کرو میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. فاروق اعظم فرماتے ہیں انا قوم اعظم اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو رب نے مصطفیٰ کے اسلام سے عزت بخشی ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں ہے. یہ سب محمد عربی کی نسبتوں کا صدقہ ہے. حسان کو صدیق اکبر کی شان سنا، بات آگے نکل گئی درمیان میں. اب یہ شعر سنا دیتا ہوں تاکہ میرا مسئلہ پورا ہو جائے، باقی سارے تو نہیں سنا سکتا. ایک شعر. حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ثانی یسنین فی الغار المنیف وقد ثانی یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل. حضرت حسان عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے ابو بکر کے متعلق یہ کہا ثانی یسنین، ابو بکر دو میں سے دوسرا ہے، دو میں سے دوسرا ہے. حالانکہ لاکھوں انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے لیے دو کا دوسرا ابو بکر ہے. ثانی یسنین کہاں؟ فی الغار. غار پہ بس نہیں کی، سنیوں کا عقیدہ جو کر رہا ہوں. پاک بدر شریف، لاہور شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف، ملتان شریف، غار شریف. حضرت جناب حسان عرض کرتے آقا فی الغار المنیف ہے، ابو بکر دو کا دوسرا غار شریف میں ہے. تو سن کر میرے آقا ناراض بھی نہیں رہا. ابو کو خیال کر، وہاں تو ابو بکر کو اجدہ نے ڈنگ مارا، وہاں تو سانپ بچھو تھے، تو کہہ رہا ہے غار شریف. روکا نہیں روکا. معلوم ہوتا میرے آقا کو یہ مرکب توصیفی پسند ہے. اب مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے، مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے. فارسی پڑھی ہے الحمدللہ، اور گرامر بھی پڑھی ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی قصور آپ کا کہ میرا ہے. حد ہوئی جی. یہ مرکب توصیفی ہے. غار المنیف، غار شریف. نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ وہاں تو بچھو سانپ تھا تو شریف کہہ رہا ہے، کیونکہ میرے آقا جانتے ہیں کہ حسان بچھو کے لیے شریف نہیں کہتا، مصطفیٰ کے دامن کی بنا پہ کہہ رہا ہے، جس کے صدقے سے کہہ رہا ہے. ثانی یسنین ہے. کب؟ طاف العدو به اذ صعد الجبل، جب سرکار حضور علیہ السلام اور ابو بکر دونوں پہاڑ کے اوپر چڑھے اور دشمن راؤنڈ لگا کر تھک کے مر کے دفع ہو گئے، نہ حضور نظر آئے نہ ابو بکر نظر آیا. محبت جس قدر بے تکلف ہوگی اللہ تعالیٰ اسی قدر اپنے محبوب کے غلاموں کو مرتبہ عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ